ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب طبیبنا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ واولیاء ملتہ اجمعین. اما بعد، تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، خالق و مالک و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر جو رحمت للعالمین ہے. قاری شفقت اللہ صاحب نے مجھے حکم ابھی فرمایا کہ میں فوراً حاضر ہو جاؤں. ہامتا کانپتا حاضر خدمت ہو گیا. اور یہ صرف ایسے نہیں کہ میں نے ہامتا کانپتا لفظوں میں کہہ رہا ہوں، محسوس بھی ہو رہا ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ان کی اپنی جانوں میں سے اپنا رسول بھیجا، انہیں میں سے اپنا رسول بھیجا. اور اس میں اللہ رب العزت مومنوں پر احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کیا، جو اپنا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں عطا کیا، تو یہ میرا تم مومنوں پر احسان ہے. کیونکہ میں وقت کم ہے، مختصر بات کرتا جاؤں گا. اس احسان کے اوپر میں صرف اتنا کہوں گا، کسی صوفی نے کہا تھا کہ اللہ احسان کیوں نہ جتلائے مومنوں کے اوپر. کیا کبھی کسی نے اپنے محبوب بھی کسی کو دیے؟ تو اپنے محبوب بھی کسی کو دیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت مومنوں پر اپنا احسان فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تم کو عطا کیا. اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کا خاندان ہے اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ارشاد فرمایا. بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر 3557 ہے بخاری شریف کی، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، کہ میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں زمانہ در زمانہ آگے چلتا رہا حتیٰ کہ اس دور میں میری ولادت ہو گئی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں بہترین لوگوں میں چلتے آئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رہنموں میں منتقل ہوتا آیا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سارے کے سارے اہل ایمان تھے اور زمانے کے بہترین لوگ تھے. یہ دوسری حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 5938 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے اسماعیل کی اولاد میں سے، اللہ نے اسماعیل کی ای کو تھوڑا سا کم کر دیا،
باب ہو گیا. اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، کنانا میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور فرمایا پھر بنی ہاشم میں سے مجھ محمد رسول اللہ کو چنا. اب یہ کسی کا خاندان بہت اچھا تو اپنے خاندان کی تعریف کراتا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالیشان خاندان تھا، بلند و مرتبہ خاندان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خود تعارف ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عباس ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بات کی، اور یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے. انہوں نے کچھ آ کر بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ فقالو، تو صحابہ کرام نے ارشاد کیا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں جو عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان سب سے اچھے طبقے میں پیدا کیا، پھر انہیں مزید 2 طبقوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے اس میں بھی سب سے بہترین طبقے میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے ان میں سے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، اور فرمایا پھر انہیں گھروں میں تقسیم فرمایا تو مجھے سب سے بہترین گھر میں پیدا فرمایا اور مجھے سب سے بہترین نسب میں پیدا فرمایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خود تعارف ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین ان کی شان تو بڑی بلند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے تھے تو اس چیز کو جس کو حضور مس کر لیتے تھے اسے آگ نہیں جلاتی تھی. جس پشت میں اور جس رحم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں گے اس ماں اور اس باپ کی کیا شان ہوگی. آگے حضور کے میلاد پہ آتے ہیں. حضور کے مناقب میں قل بفضل اللہ، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اس چیز پر خوشی منایا کرو. اب مجھے بتائیے کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل مومنوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں. فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت یہ نصیب ہو تو اس پر خوشی منایا کرو. پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل بھی ہیں، اس کی رحمت بھی ہیں. حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ حقیقتاً قرآن کے حکم کو ماننا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کر. حضور سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہوا کہ ذات مصطفیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ وہ بڑی، اس سے بڑی کائنات میں نعمت نہیں ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اگلے اور پچھلے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. پھر قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ تو نے اپنا پیارا حبیب میں عطا کیا. دوسرا ایک بات ہوتی ہے کیونکہ مختصر ہے وقت، کیونکہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے کافی وقت چاہیے، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے نسائی، اس کی حدیث نمبر ہے 5426، اور اس کے راوی ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ انہوں نے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے یہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ پر شک نہیں کیا، ایک دن ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یعنی وہ حضرت امیر معاویہ اس میں خود بھی شامل ہیں، کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور آئے، حضور نے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے کہا، حضور نے فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا ومننا علینا بکا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، جو وسیلہ تھا وہ ذات مصطفیٰ تھا، اور اس نے اللہ نے ہم پر جو کرم کیا، احسان فرمایا، وہ یہ کہ اپنا حبیب ہم میں بھیج دیا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب نے ہم پر احسان فرمایا، اس وجہ سے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے ہیں۔ 3 دفعہ، کئی روایات میں 3 دفعہ حضور نے ان سے قسم لی۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھے شک نہیں کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر خبر دی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ وہ فخر کس بات پہ تھا؟ کہ صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے ذات مصطفیٰ کہ اس دنیا میں تشریف آوری پر، اسلام کی دولت ملنے پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کا ذکر کرنا، حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس شکر پر رب کی طرف سے انعام ملنا اور خوشخبری ملنا، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سئل عن یوم الاثنین، کہ آپ جو پیر کا روزہ رکھتے ہیں اس کے متعلق سوال کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، کہ یہ پیر کا جو روزہ رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث نمبر 5101، غور سے سنیے گا۔ ابو لہب جب فوت ہوا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا، اور وہ حضرت عباس تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، تو ان ابو لہب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کیونکہ ابو لہب کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک صورت بھی آ چکی ہے۔ فقال له ماذا لقیتا، تیرے ساتھ کیا ہوا، ماذا لقیتا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی سویبتا، کہا میرے ساتھ کوئی اور خیر والا معاملہ نہیں ہوا، تکلیف میں رہا ہوں، ہاں مگر جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا جس انگلی سے، اس انگلی سے ہر پیر کے دن ایک
رس سا نکلتا ہے اسے چوس لیتا ہوں اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. بس اس کی وجہ سے بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، ان سے کسی نے کہا ایما اکبرا انت ام النبی، کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہ ہیں مگر پیدا میں پہلے ہوا. ادب مصطفیٰ کہ بڑے وہ ہیں، عمر میں تو وہ بڑے تھے نا حضرت عباس. کسی نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ انہوں نے کہا بڑے تو وہ ہیں، بڑے تو وہ ہیں مگر میں پیدا ان سے پہلے ہوا ہوں. یہ ادب مصطفیٰ ہے. تو میرا خیال ہے ولادت مصطفیٰ پر یہ ذکر سارا چل رہا ہے. میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے. آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی طرف بھیجا گیا رحمت بنا کر. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرما رہا ہے اے لوگو میں تم سب کی طرف. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیے قل یا ایھا الناس، فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مختلف علاقے ہوتے تھے، زبانیں ہوتی تھی، ان کی طرف رسول کو بھیجا جاتا تھا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام زبانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے رسول ہیں. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے خالص رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی ذات تمام زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. جہاں جہاں وہ رب العالمین ہیں وہاں وہاں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں. اللہ اکبر. اس میں ختم نبوت کے اوپر کل میں بات کروں گا کہ ختم نبوت پر، حضور کی ختم نبوت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اس چیپٹر کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، میں پہلا فرد ہوں گا جس پر سے قبر کھل جائے گی. یعنی سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ کس کی کھلے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور فرمایا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا گیا ہوں، سب سے پہلے شفاعت قبول کیا گیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کے مجھے ذرا ان کے نام بتا دے اگر کوئی بتانا چاہے. جی بخاری شریف، ایک آستہ آستہ تاکہ سب کو نام یاد ہو جائے. بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حضرت سنن ابن داؤد. یہ کتنی ہو گئی؟ ستہ جو ہوتا ہے نا صحیح سیاہ ستہ، واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست، 6 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ جی نہیں وہ الگ ہے، اس میں مشکات جو ہے، مشکات کے اندر ان کتابوں کو اکٹھا کیا گیا. اوکے یہ سیاہ ستہ جو ہے نا وہ. تو میں جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی وہ کہاں سے تھی؟ مسلم شریف سے. اور ابھی کہاں سے ہے؟ ترمذی شریف سے. کہاں سے؟ ترمذی. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے آپ لوگ تو زیادہ اچھا نہیں لگے گا، تاکہ ایکٹیو ہیں.
سب اے سی تو چلا دیں میرا خیال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوت، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، یعنی آپ کب نبی بنائے گئے؟ قالا وآدم بین الروح والجسد، وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. حضور کی یہ بھی حدیث ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، ترمذی شریف میں ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3609 ہے. اس جمعے میں غالباً یہ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. دوسرے نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے ہم کلامی کیا. اگلے نے کہا عیسیٰ روح کلمت اللہ روح اللہ ہیں. اگلے نے اس سے آگے والے نے کہا آدم صفی اللہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آگے اور فرمایا میں نے تم لوگوں کا کلام اور تعجب سن لیا ہے. بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان کی یہی شان ہے. موسیٰ نجیح اللہ ہیں اور ان کی یہی شان ہے. عیسیٰ روح اللہ ہیں اور ان کی یہی شان ہے. آدم صفی اللہ ہیں اور ان کی یہی شان ہے. مگر خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں. میں اللہ کا سبحان اللہ کہہ دو. میں اللہ کا حبیب ہوں مگر میں فخر نہیں کرتا. اب حبیب صفی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، ذبیح اللہ، ٹھیک ہے نا جی، روح اللہ، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ان کی شانیں حضور نے فرمایا یہ اپنی طور پہ شانیں ہیں. مگر اے میرے صحابہ سن لو میں حبیب اللہ ہوں. اب حبیب اللہ میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک. اے میرے محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. حبیب میں یہ فرق ہے کہ حبیب وہ ہے کہ جس کی اللہ رضا چاہتا ہے. کبھی قرآن میں خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک ہے کلیم، ایک ہے حبیب. کلیم کہتا ہے کہ مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، جواب ملتا ہے لن ترانی. چلو ایک تجلی دکھا دیجئے، اور اس تجلی کی تاب نہیں لاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی انہوں نے دیکھی، اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ نور بھر دیا. غور سے میری باتوں کو سنیے گا. اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسا نور بھر دیا کہ 16 میل دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. جس نے ایک تجلی دیکھی اس کی یہ شان ہے، اور جس نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا وہ اس مصطفیٰ کی کیا شان ہے. یہ کلیم میں اور یہ حبیب میں فرق ہے. اچھا اس میں کسی کو اگر شک ہو نا تو قرآن پڑھ لے. کیا یہ آپ نے نہیں قرآن پاک میں پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن رہے ہیں؟ اور یہ تو چونٹی کا علم تھا کہ اسے پتا تھا یہ آ رہے ہیں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ، اب میں آپ کو کسی کو کہوں ایک چونٹی کو اٹھاؤ اپنے کان میں ڈالو ذرا دیکھو کیا گفتگو کرتی ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے کوئی کر سکتا ہے؟ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام
فتبسم ضاحكا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو کو سن کر تبسم فرما رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی کی شان بہت بلند ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے تو محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہو. اب آپ دیکھیے بلقیس کے تخت کو لانا تھا تو جن نے کہا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لاتا ہوں. آپ کا ایک غلام تھا, اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. ادھر آنکھ جھپکی نہیں, ادھر تخت سامنے موجود ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے غلام کی یہ شان ہے تو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا شان ہوگی. تو حضور فرما رہے ہیں اس وجہ سے آپ کبھی غور کیجئے گا, اس حدیث کو سمجھیے گا کہ جب باقی انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, تو حضور نے اپنا ذکر فرمایا. بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے صحابہ ٹھیک ہے دوسروں کی باتیں ضرور کرو, ان کی شانیں ضرور بیان کرو, مگر امتی تم میرے ہو, میری شان بیان کیا کرو. ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے تھے؟ اچھا, وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آدم صفی اللہ ہیں, باقی فلاں فلاں ہیں. حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت, کل قیامت کے دن جو لواء الحمد ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا, وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس حمد کے نیچے, لواء الحمد کے نیچے آدم بھی ہوں گے, شیس بھی ہوں گے, نوح بھی ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, موسیٰ بھی ہوں گے, اول و آخر تمام انبیاء کرام ہوں گے. اور اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب پر ظاہر ہوگی. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا. وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت, فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری شفاعت کی جائے گی. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا. واول من يحرك بحلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. فرمایا جو جنت کا دروازہ ہے اس کی جو کنڈی ہے اسے سب سے پہلے ہلانے والا, کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا, میں محمد مصطفیٰ ہوں گا. اور وہ جو دروازہ کھلے گا مجھ محمد رسول اللہ کے لیے کھلے گا, سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. اور میرے ساتھ فقراء المؤمنین ہوں گے, جو مومن ہوں گے, فقراء ہوں گے, وہ میرے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا. وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. اور فرمایا میں اولین میں آخرین میں سب سے زیادہ شرف والا, سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ بلندی والا, سب سے زیادہ عزتوں والا محمد رسول اللہ. مگر فرمایا میں فخر نہیں کرتا. اچھا چاہ کے کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ شان مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ میں آگے یہ جتنی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سب سیاہ ستہ سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وما علیہ الا البلاغ.